أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون اور اپنے بندوں کو اس نے ہر طرح سے جکڑ رکھا ہے اور تم پر حفاظت کرنے والے پہرے دار بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور کسی طرح کی بھی کوتاہی یا قصور نہیں کرتے پھر یہ لوٹائے جاتے ہیں اللہ کی طرف جو ان کا سچا مالک ہے یاد رکھو کہ حکم تو صرف اسی کا چلتا ہے اور وہ بہت تیزی سے حساب لینے والا ہے تم کہہ دو کہ جنگل اور دریا کی اندھیریوں سے تم کو نجات کون دیتا ہے جب پھنس جاتے ہو تو گڑ گڑا کر اور چپ کے دبی آواز سے کس سے فریاد کرتے ہو کہ اگر ہم کو تو نے اس مصیبت سے نجات دی تو ہم ضرور شکر کرنے والے ہوں گے کہہ دو کہ ایسی دعا تو صرف اللہ سے کرتے ہو اور صرف اللہ ہی تم کو ہر بلا سے نجات دیتا ہے اور سختی اور خطرے سے وہی بچاتا ہے پھر تم ہو کہ اسی کے ساتھ شرک کرتے ہو کہہ دو کہ وہ تو اس پر بھی قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب اتار دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیج دے یا ٹولیاں بنا کر آپس میں تم کو بھڑا دے اور تم کو ایک دوسرے کی مار کا مزہ چکھا دے دیکھو ہم کس طرح نشانیاں صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ سکیں اور اس قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلایا جبکہ یہ سراسر حق ہے تم کہہ دو کہ میں تمہارا وکیل نہیں ہوں ہر خبر کے پورا ہونے کا ایک وقت ہے بس تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا اور جب تم دیکھو کہ یہ لوگ ہماری آیتوں میں نکتہ چینی کر کے بحث بازی کرتے ہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ یہاں تک کہ کسی دوسری بات میں یہ لوگ مشغول ہوں اور کبھی ایسا ہو کہ شیطان تم کو بھلا دے تو یاد آ جانے پر ایسی ظالم قوم کے ساتھ مت بیٹھنا ایسے لوگوں کے حساب کی کوئی ذمہ داری پرہیزگاروں پر نہیں لیکن نصیحت کر دینا اچھی بات ہے تاکہ یہ لوگ اپنی حرکتوں سے بچنے لگیں اور چھوڑ دو ان لوگوں کو اپنے حال پر جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے ہاں اس قرآن کے ذریعے نصیحت تو کر ہی دو کہ کوئی شخص اپنے کرتوت میں پھنس نہ جائے کہ پھر اللہ کے دربار میں کوئی ولی اور شفاعت کرنے والا ڈھونڈنے سے بھی اسے نہیں مل پائے گا اور ایسا شخص چھوٹنے کے لیے جرمانے میں بدلے کو ہر طرح کی چیزیں دے ڈالے تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا یہ لوگ اپنے کرتوت میں الٹے پھنس گئے ان کو کھولتا ابلتا گرم پانی پینے کو دیا جائے گا اور ان کے کفر کے سبب انہیں دردناک عذاب ہوگا